یہ خوشی کی بات ہے کہ کراچی چمن شاہراہ کے لیے فنڈز مختص کیا گیا ہے۔ جمال شاہ صاحب اپنا فون مجھے بھجوا دیں، یہ لے آئیں فون ان سے۔ بگٹی صاحب یہ فون مجھے لے کے دے دیں۔ آپ گھر بات کر کے آیا کریں نا، اگر یہاں آنا ہوتا ہے گھر اجازت لیے بغیر آ گئے، دے دیں گے جی۔ آن دا بجٹ کے لیے جی جمال خان کاکڑ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے بجٹ میں بولنے کا موقع دیا۔ ان حالات میں بہت بہترین بجٹ پیش کیا گیا۔ پاکستان کی معیشت کا حجم 452 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر کبھی 4 ارب تھے، اب 17 ارب تک ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں۔ مہنگائی 23.5% سے کم کر کے سنگل ڈجٹ پر لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ملازمین سے پرانا سرچارج ختم کرنا اور انکم ٹیکس کم کرنا شہباز شریف صاحب کا تاریخی فیصلہ ہے۔ جناب اسپیکر، بلوچستان کے حوالے سے میں کچھ تجاویز دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بلوچستان آج جس حال میں جی رہا ہے، جب تک بلوچستان خوشحال نہیں ہوگا تو پورا ملک خوشحال نہیں ہو سکتا ہے۔ جب بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ اس وقت بلوچستان میں 90% عوام محب وطن ہے جو بہت تکلیف سے زندگی گزار رہا ہے۔ آپ خود سوچو، جب راستے بند ہو، کوئی بائی روڈ سفر نہ کر سکے، ٹرین بند ہو، اسپتال بند ہو، موبائل نیٹ ورک بند ہو، تو وہاں لوگ کیا کریں گے؟ ایک ہی ایئر لائن جب بچتا ہے وہ بھی پھر بلیک میلنگ شروع کر لیتا ہے کہ 30,000 روپے کا ٹکٹ 1 لاکھ روپے تک کوئٹہ اسلام آباد فروخت کرنا شروع کرتا ہے۔ تو لہٰذا میں حکومت شہباز شریف صاحب سے، فائنانس منسٹر صاحب سے، حسن اقبال صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بجٹ میں بلوچستان کو ترجیح دی جائے۔ جناب اسپیکر، یہ خوشی کی بات ہے کہ کراچی چمن شاہراہ کے لیے فنڈز مختص کیا گیا ہے۔ جمال شاہ صاحب اپنا فون مجھے بھجوا دیں، یہ لے آئیں فون ان سے۔ بگٹی صاحب یہ فون مجھے لے کے دے دیں۔ آپ گھر بات کر کے آیا کریں نا، اگر یہاں آنا ہوتا ہے گھر اجازت لیے بغیر آ گئے، دے دیں گے جی۔ جناب اسپیکر، کوئٹہ بلوچستان کا کیپٹل ہے، 30 لاکھ آبادی والا شہر ہے، تمام بلوچستان کے اضلاع کی نمائندگی وہاں موجود ہے۔ تو میں نے تجویز دیا تھا کہ کوئٹہ پیکج کے نام سے اگر وزیر اعظم پیکج ایک اس ٹیبل میں رکھ لے، تاکہ کوئٹہ کو ہم خوبصورت بنا کے دنیا، کیونکہ کوئٹہ چہرہ ہے بلوچستان کا، تاکہ دنیا کو پتہ چلا کہ کوئٹہ میں بھی کام ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی کوئٹہ میں پینے کے پانی کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ منگی ڈیم اور ایک اور ڈیم، اس کے لیے بھی کچھ رقم مختص کیا جائے تاکہ کوئٹہ کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور کوئٹہ میں جو بجلی کا نظام ہے، اکثر فیڈر خسالات ہے، ان کے لیے بھی کچھ پیسے رکھے جائے کیسکو کے لیے۔ اور ساتھ جناب اسپیکر، کچلا روب روڈ جو نواز شریف صاحب نے افتتاح کیا تھا، پچھلے 3-4 سال سے اس میں کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ N50 جس کی ٹوٹل لمبائی
305 کلومیٹر ہے۔ جس کے لیے پڑ نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا اس روڈ کے لیے N50 کے لیے بھی لوکیشن رکھا جائے۔ یارک سگو ڈیر اسماعیل خان روڈ، یارک سگو روب روڈ، یہ 3-4 سال سے اس پہ کام نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس روڈ کو بھی ترجیح دی جائے اور ان کے لیے بھی فنڈ رکھا جائے۔ اور اس کے ساتھ رو بائی پاس اسی روڈ کا حصہ ہے N50 کا، وہ بھی کام بند پڑا ہوا ہے۔ مختر مرغا روڈ کے لیے بھی فنڈ رکھا جائے، اور ساتھ رو قمردین روڈ کے لیے بھی جو بارڈر تک جاتا ہے اس کے لیے بھی فنڈ رکھا جائے۔ ساتھ ہی جناب اسپیکر صاحب، ایک گیٹ وے بادنی گیٹ وے جو منظور ہو چکا ہے، افتتاح اس کا ہونا تھا لیکن ابھی تک افتتاح نہیں ہوا، ان کے لیے بھی فنڈ رکھا جائے۔ جناب اسپیکر، اگر بلوچستان کے ان حالات میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تھوڑا سا ترجیح دی جائے، اور بلوچستانیوں کے لیے اس وقت وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا پوزیشن یہ ہے کہ کوئی روڈ محفوظ نہیں ہے، ٹرانسپورٹ اور تاجر برادری نے اور دکانداروں نے، چیمبر آف کامرس نے پچھلے دنوں بھی ہڑتال کیا تھا، پورا بلوچستان کو بند کیا تھا۔ وہ صرف ایک بات کرتا ہے کہ ہمیں امن دے، تو وہاں پہ اسپتال بند ہے، ڈاکٹروں نے ہڑتال کیا ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک لیڈی ڈاکٹر مانور ناصر پہ تیزاب پھینکا گیا ہے، جو بیچاری اس کے احتجاج میں ینگ ڈاکٹروں نے ہڑتال کیا ہوا ہے، تو عوام اس سے بھی پریشان ہے کہ وہ بھی بند ہے۔ اور ساتھ ہی جناب اسپیکر، آپ کی توجہ چاہیے۔ میں کانوں سے سنتا ہوں، فکر نہ کریں، مہربانی، آپ بولیے۔ مہربانی۔ تو جتنی بھی شاہراہیں ہیں، اور ایک ٹرین انگریز کے وقت سے چل رہا تھا بوستان ٹو روب، اب عام اصول تو یہ ہے کہ ترقی کرتے ہیں، لیکن ہماری وہ پٹریاں بھی اکاڑ دی گئی ہے۔ تو میرا تجویز یہ ہے کہ شارٹ کٹ ترین راستہ اگر کوئٹہ سے روب اور روب سے کوٹلہ جان تک ریلوے لائن بچھایا جائے تو پشاور اور اسلام آباد کے لیے شارٹ کٹ ترین ٹرین کا روٹ بن جائے گا۔ اس تجویز کو بھی نوٹ کیا جائے، اور بہت کم فاصلے پہ اسلام آباد اور وہ ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی جناب اسپیکر، جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، وہاں پہ بے روزگاری، اور ساتھ ہی جو ہمارا بارڈرز ایریا ہے، اگر چمن بارڈر اور تپتان بارڈر کھولا جائے اور وہاں پہ باقاعدہ کسٹم کے آفیسز بنائے جائے تو خزانے میں بھی پیسے آئیں گے اور لوگ بھی مصروف ہو جائیں گے اور کاروبار بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا۔ جی شکریہ، ختم ہو گئی؟ بہت مہربانی اسپیکر صاحب، شکریہ جی۔